بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الاول، سب سے پہلے وجود رکھنے والا۔ الآخر، سب کے بعد وجود رکھنے والا۔ الظاہر، بالکل آشکار۔ الباطن، بالکل مخفی۔ یہ چاروں نام قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ حدید میں ایک ساتھ مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان خوبصورت ناموں کو بیان کرنے اور ان کے معنی کو واضح کرنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام میں مذکور ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناموں کے ساتھ اپنے رب سے مناجات فرماتے تھے، اس میں ان ناموں کے معنی کی وضاحت اور دلائل بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو کہے، دعا کا مفہوم ہے، اے اللہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اور تورات، انجیل اور فرقان یعنی قرآن کے نازل کرنے والے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو پہلا ہے، شروع سے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اور تو سب سے آخر، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو سب سے ظاہر یعنی اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اے اللہ، تو میرے سے اوپر سے قرض اتار دے اور مجھے محتاجی سے نکال کر مالدار کر دے، آمین۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جامع دعا میں ہر اسم کا مفہوم بیان کیا اور اس کے خلاف ہونے والی باتوں کی تردید فرمائی، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کی وضاحت ہے۔ استادوں کے مطابق قرض کی ادائیگی کے لیے یہ دعا نہایت باثر ہے۔